پہلی چوٹی نوائے وقت منگل 16 اگست 2005 راکا پوشی پر گلیشیئر پھٹنے سے کوہ پیما لڑکی گر کر ہلاک۔ ہنزا AFP راکا پوشی سر کرنے والی ٹیم کی ایک لڑکی گلیشیئر پھٹنے سے کئی فٹ گہرے شگاف میں گر کر ہلاک۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق گزشتہ روز صبح 3 سے 4 بجے کے درمیان پاک ترک برٹش ایکسپیڈیشن کی ایک کوہ پیما چڑھائی کے دوران برف پھٹنے سے ظاہر ہونے والی پہاڑوں کی درز میں گر گئی۔ ایکسپیڈیشن ٹیم نے لڑکی کی فوری ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ مزید تفصیلات معلوم نہیں ہو سکیں۔ بدھ 20 جولائی 2005 ایک ماہ قبل سفید گیٹ عبور کر کے اس نے چند لمحے رک کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ گیٹ سے آگے سفید پتھروں سے بنا خوبصورت اور طویل ڈرائی وے تھا اور دائیں جانب کھلا سا لان، جس کے دہانے پر بنے جدید طرز کے برآمدے میں بچھی 4 کرسیوں میں سے ایک پر نشا بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں صبح کا اخبار تھا جو وہ عادتاً شام کے وقت ہی پڑھا کرتی تھی۔ نشا کو سامنے پا کر وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ڈرائی وے عبور کر کے برآمدے تک آئی۔ اس سے پہلے کہ نشا اس کے استقبال کے لیے اٹھتی، وہ ایک ہاتھ کمر پر رکھے ناک اور ابرو چڑھا کر پوچھنے لگی، یہ لڑکا کون تھا؟ کون سا لڑکا؟ اس نے اخبار دیکھ کر کے میز پر رکھ دیا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہی جو باہر کھڑا تھا۔ باہر کھڑا تھا؟ نشا حیران سی کھڑی ہو گئی۔ ایک نظر اس نے پریشے کے چہرے کے بگڑے زاویے اور کھڑے ہونے کا تھانے دارانہ انداز دیکھا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہی جو حسیب کے ساتھ باہر کھڑا تھا۔ اوہ وہ حسیب کا دوست ہے، ملنے آیا تھا اور اب تو واپس جا رہا ہے۔ کیوں، خیریت؟ خیریت؟ مجھے دیکھ کر اس بدتمیز لڑکے نے سیٹی بجائی۔ شرم تو آتی نہیں آج کل کے لڑکوں کو۔ آنے دو حسیب کو، ابھی پوچھتی ہوں اس سے کہ کس قسم کے واہیات لوگوں سے دوستی ہے۔ کامان پری۔ نشا نے واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دبائی اور ایک نظر اسے دیکھا۔ سادہ گلابی شلوار قمیض میں ملبوس، اپنے سیدھے اور بے حد سیاہ بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں مکید کیے، پاؤں میں سفید اور ہلکے گلابی جاگرز پہنے، وہ بہت ہی خفگی سے نشا کو دیکھ رہی تھی۔ وہی سیٹی بجا دی تو کیا ہوا، بچہ ہے۔ ہاں، 6 فٹ کا بچہ ہے۔ حسیب کا کلاس فیلو ہے، یعنی ہوگا 17-18 سال کا، مطلب عمر میں ہم سے کم از کم 8 سال چھوٹا۔ تو بچہ ہی ہوا نا؟ وہ اپنے کزن کے بنسبت زیادہ لاپرواہ رہی تھی۔ اور یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ لو، مری کیوں جا رہی ہو؟ تمہارے لیے ہی ہے، بیف چلی بنایا تھا، سوچا تمہیں بھی دے آؤں۔ اس نے ڈونگا نشا کو دیا۔ اس کا موڈ سخت آف تھا۔ واو، ممی کو بیف چلی بہت پسند ہے۔ نشا اس کے موڈ کو خاطر میں لانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہاں تو ممانی کے لیے لائی ہوں، کون سا تمہارے لیے بنایا ہے؟ نشا آپی، دراصل پری آپا ہمیں بیمار کر کے اپنی ڈاکٹری چمکانا چاہتے ہیں۔ اپنی دوست کو رخصت کر کے حسیب بھی وہیں آ گیا تھا۔ تمہارے لیے نہیں ہے، منہ دھو کے رکھو۔ شیروں کے منہ دھلے ہوتے ہیں آپا۔ ہاں یاد آیا، تمہیں تو ماموں اور ممانی چڑیا گھر سے لائے تھے۔ کمان، وہ ہنسنے لگا۔ ویسے کس لوف لفنگے کی بات ہو رہی تھی؟ وہی جس کے ساتھ باہر گیٹ پر کھڑے تم کہکے لگا رہے تھے۔ وہ بدتمیز لڑکا مجھے دیکھ کر سیٹی بجا رہا تھا۔ کیسے لڑکوں سے دوستی ہے تمہاری؟ ارے وہ میرا دوست ہے، بڑے باپ کا بیٹا ہے وہ، اور وہ آپ کو دیکھ کر سیٹی نہیں بجا رہا تھا، وہ تو بس اس کی عادت ہے، نیور مائنڈ۔ وہ تھوڑا سا اسپائلڈ چائلڈ ہے۔ اپنے دوست کا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ حسیب جھک کر میز پر رکھے ڈونگے سے بیف کے چٹ پٹے فنگر لڈس اٹھا کر کھا رہا تھا۔ اور سنبھل کر آپا، اس کا باپ صدر پاکستان کا دوست ہے۔ جواب میں پری بڑبڑا کر رہ گئی، پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کدھر جا رہی ہو؟ ممی کو تو سلام کر لو۔ 50 گز کے فاصلے پر میرا گھر ہے، پھر آ جاؤں گی، ابھی مجھے جانا ہے۔ پھر بریکنگ نیوز تو سنتی جاؤ۔ حسیب اور اس کے 4 دوست راکا پوشی بیس کیمپ کا ٹریک کر رہے تھے۔ تو کرتے رہیں، اپنے تئیں نشا نے چونکا دینے والی خبر سنائی تھی، مگر اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ پری آپا یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ جیلس نہیں ہو رہی۔ حسیب اس کا انداز دیکھ کر شرارت سے مسکرایا۔ میں ہو بھی نہیں رہی، وہ کھٹ سے کہہ کر گیٹ کی طرف تیز قدموں سے بڑھ گئی۔ سنو تو، تمہارے کپڑے آئے پڑے ہیں درزی سے، وہ تو لیتی جاؤ۔ نشا بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے آئی۔ تم رات کو دے جانا، ابھی میں جلدی میں ہوں۔ وہ گیٹ کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے ایک لمحہ کو مڑی تھی۔ کیوں، کیا جلدی ہے؟ وہ گیٹ پر رکھا اس کا ہاتھ ایک دم ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ قدرے ہچکچائی۔ وہ ابھی پھپھو اور ندا آپ آئی ہوئی ہیں نا؟ اب کی بار نشا کا موڈ سخت آف ہو گیا تھا۔ کیا مطلب؟ ان کو اپنے گھر میں چین نہیں ہے؟ ہر دوسری شام تو وہ تمہاری طرف آئی ہوتی ہیں، اور وہ ندا آپا کے شیطان بچے، اتنا شیطان بھی کوئی ہوگا۔ جاؤ جلدی جاؤ گھر، وہ درجن بھر چیزیں توڑ چکے ہوں گے۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے تاثرات پریشے کے چہرے سے غائب ہو چکے تھے۔ وہ بے بسی سے لب چبا کر رہ گئی۔ ویسے رات کا کھانا بھی یقیناً وہ تمہاری طرف ہی کھائیں گے نا؟ سیف بھائی بھی رات کو آئیں گے اور یقیناً کھانا کھا کر ہی جائیں گے۔ حد ہوتی ہے روز روز کسی کے گھر کھانے کی۔ لیکن پھپھو، اور معذرت کے ساتھ، سیف بھائی کی وہی مثال ہے کہ نیت سیر نہ ہو تو
چلو کچھ نہیں ہوتا، پاپا کی اکلوتی بہن ہے، ان کے آنے سے پاپا ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی ڈاکٹر پریشا جہاں زیب، تم اتنی کمزور اور جذباتی قسم کی دلیلیں کیوں دیتی ہو؟ اتنی اچھی طرح جانتی ہو سیف بھائی کو، پھر بھی تم نے ان سے منگنی سے انکار کیوں نہیں کیا؟ سیف سے منگنی کے ان 3 سالوں میں نشا نے کوئی 30,000 بار یہ بات کہی تھی۔ یہ پاپا کی خواہش تھی نشا، اب اس بات کو بار بار دہرانے سے کیا حاصل؟ اور پھر میں انکار کس کے لیے کرتی؟ جواب میں نشا خاموش رہی تو وہ گیٹ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس کے لیے کر دیتی انکار؟ پیچھے سے بہت آہستہ سے نشا نے کہا۔ اس کے قدم ایک لمحے کو زنجیر ہوئے۔ تمہیں وہ احمقانہ بات ابھی تک یاد ہے؟ وہ اداسی سے مسکرائی اور سر جھٹکتے ہوئے اپنے بنگلے کے گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو پھپھو اور ندا آپا ایک ہی صوفے پر بیٹھے سر جوڑے سرگوشی کے انداز میں کوئی بات کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فوراً سیدھی ہو گئیں۔ تم کدھر گئی تھی؟ ندا آپا اور پھپھو نے اسے جاتے ہوئے دیکھا نہیں تھا کیونکہ وہ کچن کے پچھلے دروازے سے باہر گئی تھی۔ وہ نشا کی طرف گئی تھی، اس کے کچھ برتن رکھے تھے۔ اس نے یہ بتانے سے گریز کیا کہ برتنوں میں بیف چلی تھا۔ سنو پری، یہ زیادہ میل جول نہ رکھا کرو ان لوگوں سے، برا مت ماننا مگر تمہارے ماموں کی لڑکی بڑی چلیتر ہے۔ ماں بھی ایسی ہی ہے اس کی، دیکھنے سے ان سے معصوم کوئی نہیں لگتا جبکہ اندر سے پوری ہیں۔ اور وہ نشا تو جب بھی بات ہو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی۔ نشا اور ممانی کے متعلق تو ایسی گفتگو وہ کبھی نہیں سنتی اگر وہ اس کے سسرال والے نہ ہوتے۔ جی میں ذرا چائے لے آؤں، وہ آہستگی سے کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ وحید ملازم ٹرالی سیٹ کر رہا تھا، وہ ٹرالی کو دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں خیالات کا ہجوم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ پھپھو نشا اور ممانی کے متعلق ایسی گفتگو کیوں کرتے ہیں۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ماموں اور ممانی جہاں زیب صاحب پر دباؤ ڈال کر سیف اور پریشا کی منگنی ختم ہی نہ کروا دیں۔ اس کے خیال میں یہ ناممکن تھا کیونکہ اول تو ماموں اور ممانی اس کے معاملے میں دخل نہیں دیتے تھے، اور اگر دیتے بھی تھے تو صرف اس کے کہنے پر۔ اس کی مرضی کے خلاف وہ جہاں زیب صاحب سے کبھی کوئی بات نہ کرتے، اور اگر اس معاملے میں بولنے کا حق اگر اس نے ماموں اور ممانی کو دینا ہوتا تو 3 برس پہلے ہی دے چکی ہوتی۔ پھپھو کو نشا سے دوسرا خوف یہ تھا کہ کہیں نشا پری کو ان کے خلاف بھڑکا نہ دے، کیونکہ نشا اور ممانی خاصی صاف گو بقول تھیں، بقول پھپھو کے منہ پھٹ، بدلحاظ اور بدتمیز۔ حالانکہ پری کا خیال تھا کہ جتنی سویٹ اور کیئرنگ ممانی تھی اور جس طرح اس کی ماں کی وفات کے بعد انہوں نے اس کا خیال رکھا تھا، کوئی سگی خالہ بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ باجی یہ لے جائیں، وحید کی شرمیلی آواز اس کو خیالات کی بھنور سے باہر نکال لائی۔ اس نے قدرے چونک کر اسے دیکھا اور سر جھٹکتے ہوئے ٹرالی تھام لی۔ اے ہے پری بیٹا، یہ کیا لڑکوں کی طرح جاگرز پہنے پھرتی ہو؟ کوئی سینڈل یا ہیل والی جوتی پہنا کرو۔ چائے کے ساتھ دیگر لوازمات بھرتے ہوئے پھپھو نے ہر دفعہ کی طرح اس کے جاگرز پہ اعتراض کیا تھا۔ اور کیا، وہ پرپل والی سینڈل ہی پہن لیتی جو تمہیں سیف بھائی نے لے کے دی تھی۔ ندا آپا اپنے بچوں کو کیک کھلاتے ہوئے بولی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ سیف کی پسند اس سے بہت مختلف تھی۔ وہ شوخ کلر اور ظاہری چمک دمک کو دیکھتا تھا جبکہ وہ سافٹ کلرز کو اور کوالٹی کو ترجیح دیتی تھی۔ جی بہتر، وہ سر جھکاتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسے علم تھا کہ وہ دونوں جب تک بیٹھی رہیں گی ان کے اعتراضات ختم نہیں ہوں گے۔ 8 بجے تک جہاں زیب بھی آ گئے۔ وہ ہمیشہ کی طرح ان لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ روشان اور سنی کو خوب پیار کیا۔ ان کی زندگی میں ساری رونقیں انہی لوگوں سے تھیں۔ ان کے سامنے ان کی ٹون بدل جایا کرتی تھی۔ پری وحید سے کہہ کر اچھا سا کھانا بنوانا، کڑاہی، بریانی اور کچھ اور بھی ایڈ کر لینا، انہوں نے آہستہ سے پریشا کو ہدایت دی۔ اس کا دل چاہا کہہ دے کہ پاپا یہ لوگ تو روز یہاں کھانا کھاتے ہیں، پھر ہر روز کا اتنا اہتمام کیوں؟ مگر وہ جانتی تھی پاپا ان لوگوں کو کتنا عزیز رکھتے ہیں، سو وہ انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر خود کچن میں آ گئی۔ پھپھو کی فیملی ہر دوسری شام یہیں ہوتی تھی اور اسے کبھی اتنی کوفت نہیں ہوتی جتنی آج ہو رہی تھی، شاید اس لیے کہ آج نشا نے اسے برسوں پرانی ایک بھولی بسری بات یاد دلا دی تھی۔ پرانی یادیں، ٹوٹے خواب، بکھرے سپنے ہر انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ اس پر بھی عجیب سی تھکن اور بیزاری سوار ہو رہی تھی۔ ماما میں یہ کھا لوں؟ 9 سالہ روشان نے فریج کھول کر اس میں سے پینٹ بٹر کا جار نکال کر دور سے ماں کو آواز دی۔ ہاں بیٹا کھا لو، تمہارے نانا کا گھر ہے، ندا آپا نے لاپرواہی سے کہا، اور وہ جس نے ملاشین چکن بنانے کے لیے اتنا بڑا جار منگوایا تھا بے بسی سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ سنی پورے گھر میں دوڑ رہا تھا، اسے کوفت ہو رہی تھی مگر وہ خاموش رہی۔ پھر چند منٹ بعد جب وہ چاولوں کو دم دے رہی تھی، اسے بلی کی وحشیانہ میاؤں میاؤں کی آواز آئی۔ یا اللہ، اس نے گھبرا کر کفگیر میز پر رکھا اور بھاگتی ہوئی کچن سے باہر نکلی۔ باہر زمین پر اس کی پالتو بلی کو روشان نے پکڑ رکھا تھا اور سنی اس کی دم کو ماچس کی تیلی سے آگ لگا رہا تھا۔ بلی تڑپتی ہوئی چیخ رہی تھی۔ ہٹو تم دونوں، اس نے زور سے سنی کے ماچس والے ہاتھ پر تھپڑ مارا، بلی کو روشان سے کھینچا اور ماچس کی ڈبی اٹھا کر اپنے قبضے میں کر لی۔ یہ کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ جو بھی کر رہے تھے، ہماری مرضی، ہمارے نانا کا گھر ہے۔
آپ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی؟ سنی کو تھپڑ لگا تھا جس کا جواب اس نے بے حد بدتمیزی سے دیا تھا۔ پورے دن کی کوفت بیزاری، نشا کی آخری بات، پھپھو اور ندا آپا کے تانے اور طنز اور تانے، ان دونوں کی بدتمیزیاں، اس نے سب کچھ برداشت کر لیا تھا، مگر سنی کی بدتمیزی پر اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس نے رکھ کے 2 تھپڑ سنی اور 2 روشان کو لگائے۔ دفعہ ہو جاؤ ادھر سے تم دونوں، در سے چلاتی ہوئی بلی کو اپنی آغوش میں سہلاتے ہوئے اس نے غصے سے کہا اور واپس کچن میں آ گئی۔ دونوں خلق پھاڑ کر روتے ہوئے ندا آپا کے پاس چلے گئے۔ عین اس وقت سیف بھی آ گیا۔ وہ آفس سے سیدھا ادھر ہی آیا تھا، اس کا کوٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ گھر اس لیے نہیں گیا تھا کیونکہ اسے علم تھا کہ گھر میں کھانا نہیں بنا ہوا ہوگا۔ کیا ہوا ہے؟ کس نے مارا ہے؟ ندا آپا نے ان دونوں کو روتے دیکھ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ تمام ڈرامے کی آوازیں کچن میں بخوبی سن سکتی تھی۔ اس کی کوفت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پری آپا نے مارا ہے، بال بھی کھینچے اور منہ پر تھپڑ بھی مارا ہے، روشان چلاتے ہوئے بتا رہا تھا۔ وہ تیزی سے کچن سے نکلی۔ بلی اس کی آغوش سے چھلانگ لگا کر کودی اور بھاگتی ہوئی کچن سے باہر چلی گئی۔ وہ انسانوں سے بہت ڈر گئی تھی۔ ہائے اللہ پری، تم نے میرے معصوم بچوں کو پیٹ ڈالا۔ ماموں میں نے تو کبھی انہیں زور سے جھڑکا تک نہیں ہے۔ ندا آپا اس کو دیکھتی ہی اونچی آواز میں رونے لگی۔ ہائے میرے معصوم بچے۔ یہ دونوں اس بلی کو آگ لگا رہے تھے۔ میں نے روکا تو سنی نے مجھ سے بدتمیزی کی، میں نے صرف تھپڑ مارا تھا، بال نہیں نوچے۔ کسی مجرم کی طرح کھڑی وہ صفائیاں دے رہی تھی۔ لو، اتنے چھوٹے بچے بلی کو آگ لگا سکتے ہیں؟ انہیں تو ماچس جلانا بھی نہیں آتی۔ پھپھو چمک کر بولی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی پھپھو، یہ دونوں اس بلی کو اذیت دے رہے تھے۔ تمہیں اپنے بھانجوں سے زیادہ کسی جانور سے پیار ہے؟ یہ بچے ہیں، کچھ کر بھی دیا تو آرام سے ٹوکا جا سکتا تھا۔ پری آپ کے سیف بولا تھا۔ سیف اس کی حمایت تو کیا کرتا، اس نے تو اس کا یقین تک نہیں کیا۔ اس نے روشان اور سنی کے بال نہیں نوچے تھے۔ اچھا پری، اب سوری کر لو ان دونوں سے۔ یہ پاپا تھے۔ اس نے بے حد شاکی نظروں سے انہیں دیکھا۔ اس کی بات کا کس کو یقین نہیں؟ پاپا میں بڑی ہوں، میں نے کچھ کہہ بھی دیا تو آپ اس طرح کیوں ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ پری تم ندا آپا اور بچوں سے سوری کرو۔ دیکھو آپا ابھی تک رو رہی ہیں۔ سیف نے بہت سنجیدگی اور خفگی سے اسے مخاطب کیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زمین پر بیٹھ کے رونا شروع کر دے، مگر اسے ضبط کرنا تھا، خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا تھا۔ میری کوئی غلطی نہیں تھی، پھر بھی ندا آپا سوری۔ ندا آپا نے منہ پھیر لیا اور اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ ابھی تک خفا ہیں۔